ویلکم بیک اگین. آج ہمارا ٹاپک چاند کے حوالے سے ہے, تو ہماری کوشش بھی ہے کہ چاند کے متعلق ہی گفتگو کی جائے, لیکن یہ چاند دیکھنا نہیں بلکہ حلال دیکھنا ہے. یہ ہم نے اس پہلے سیگمنٹ میں ایک بات سیکھی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ناظرین تک یہ بات پہنچائیں, کیونکہ ہم عام طور پہ اسی وجہ سے پرابلم کا شکار ہیں. ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ چاند نظر آ گیا یا چاند نظر نہیں آیا, جبکہ اسلام چاند کی بات نہیں کرتا, اسلام حلال کی بات کرتا ہے. تو میرے ساتھ موجود ہیں علامہ قاری علی حسن صاحب, جو بانی ہیں اسلامک سینٹر تجوید القرآن جاپان کے. اس سیگمنٹ میں ناظرین ہم دو حوالوں سے بات کریں گے. ایک تو دیار غیر میں جو ہمارے مسلمان آباد ہیں ان کے اسلامی حوالے سے مسائل کیا ہیں, دوسرا وہاں پہ جو عیدین کی ادائیگی کی جاتی ہے کیا وہ بھی دو عیدین ہوتی ہیں یا ایک ہی عید منائی جاتی ہے, اور اگر وہاں دو ہوتی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں, اور کیوں نہیں ہم مسلمانوں کو اکٹھا کر پا رہے اس بات پہ کہ ہمیں چاند صرف نہیں دیکھنا بلکہ حلال دیکھنا ہے. السلام علیکم سر. السلام ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک اگین. تھینک یو. پہلے سیگمنٹ میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, اور شعور دین میں ہم نے دینی حوالے سے شعور حاصل کرنے کی کوشش کی کہ آئندہ ہمیں زندگی میں صرف چاند دیکھنے کی بات نہیں کرنی بلکہ حلال دیکھنے کی بات کرنی ہے. تو سرزمین جاپان میں آپ 35 ایئرز کے سے وہاں مقیم ہیں, اور الحمدللہ آپ بانی ہیں اسلامک سینٹر تجوید القرآن جاپان کے. تو وہاں پر اس انوائرمنٹ کے اندر قرآن کی تجوید کیسے ممکن ہے, اور کس ذریعے سے یا کس طریقے سے آپ وہاں کے لوگوں کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں اور اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کا سلسلے کو آگے لے کے چل رہے ہیں؟ دیکھیں, جو اسلام کی تعلیمات کے بارے میں اگر آپ سوال کرتے ہیں تو وہ کوئی بھی خطہ ہو, یعنی اگر ہم پاکستانی ہیں کسی دوسری ممالک میں جاتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے جو ہمارا فرض ہے کہ وہاں کی جو لینگویج ہے وہ ہم سیکھیں. جی بالکل. اگر ان کی زبان نہیں ہم سیکھ پائیں گے تو اسلامی تعلیمات یعنی تبلیغ کرنے میں ہمیں کافی جو ہے دشواری پیش ہوگی. تو سب سے پہلے لینگویج کی پرابلم ہے سرزمین جاپان میں, اور اس کے بعد جو ہے نیو جنریشن. اب نیو جنریشن جو ہے وہ پہلی جنریشن چل رہی ہے جو ہاف کہلواتی ہے. اس سے پہلے میں آپ کو مثال دے دوں, برطانیہ کے اندر یہ 3 جنریشن, یہ تیسری جنریشن ہے. سب سے پہلی جو جنریشن تھی بہت ہی بری طرح جو ہے ناکام ہوئی, اور اس کے بعد دوسری بھی. اب جو تیسری جو ہے جنریشن جا رہی ہے اس کو کوئی اسلام کا تھوڑا بہت پتہ چل رہا ہے. اب وہ کیوں ہے کہ جو بھی یہاں سے اسکالرز جو جاتے ہیں ان کو یعنی زبان کا فقدان ہے, وہ جاپان کی جو ہے لینگویج نہیں سمجھتے. اور جو ہم ہیں جنہوں نے وہاں پہ اتنی جو عمر گزار دی ہے, وقت گزار دیا ہے, اگر ہم جو ہے ان نیو جنریشن کو پڑھاتے ہیں تو بالکل اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ جو ہے وہ تعلیمات جو دی جاتی ہے. اور وہاں کا بہترین طریقہ بھی یہی ہے جو ہمیں قرآن و سنت نے دیا ہے کہ اچھے طریقے سے, جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم, تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اچھے قرآ حضرات اساتذہ آؤٹ آف کنٹری جائیں, وہاں کی لینگویج بھی ان کو آنی چاہیے, پھر جو ہے اسلامی تعلیمات جو ہے تبلیغ جو ہے وہ کرنی شروع کریں. تو اس وقت سرزمین جاپان میں بھی کافی جو ہے مشکلات کا سامنا ہے. کیوں کہ جو قرآن کی تعلیم ہے, تجوید ہے, وہ ہر کسی بندے کو وہاں پہ جتنے بھی اسکالرز یا جتنے مہمان جو جتنے مسلمان بھائی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کو اس تعلیم یعنی تجوید کا نہیں پتہ, زیادہ علم نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ پرابلم بھی ہے. اور پھر جو ہے اگر سادہ طریقے سے ہم جو ہے قرآن کی تعلیم ان کو دیں گے تو جو بچے ہیں نیو جنریشن ہے وہ ویسے ہی پک کریں گے جیسے استاد ان کو جو ہے وہ سمجھاتے ہیں. لہٰذا یہ بہت بڑی پرابلم ہے, اور ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ ہم جو ہے جاپنیز میں اس کی زیر زبر جو ہے اس کی تجوید ہے جاپنیز میں سمجھاتے ہیں. الحمدللہ ہمارے جو طلباء ہیں اس طریقے سے جو اچھے طریقے سے پروناؤنس جو ہے وہ ادا کرتے ہیں.